فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی انبیاء والمرسلین وسیدنا وشفیع ذنوبنا مولانا مولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. درود پڑھیں بر محمد صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بار دیگر درود پڑھیں بر محمد وعلی محمد. عزیزان محترم سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، حسین کربلا کے سوگوار، میں نے جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں کائنات کا رسول یعنی آپ کے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات تمام مجالس میں پورے جذبہ ایمانی اور ولولہ روحانی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، تو لہٰذا میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کی بہترین روحانی مہمان نوازی کے لیے معروضات اہل بیت کو آپ کے درمیان پیش کروں، کیونکہ جب کوئی ذاکر آپ کے درمیان آتا ہے تو ہم اور آپ یعنی اس کی جسمانی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو پھر ہم علماء، خطبہ، ذاکرین اور ادیبوں پر یہ بات واجب نہیں بلکہ اوجب ہے کہ ہم آپ کی روحانی مہمان نوازی کریں. میں نے بھی لفظ اوجب کا استعمال کیا. اوجب کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا عزیزو. ایک ہوتا ہے لفظ واجب، ایک ہوتا ہے اوجب. واجب کا مطلب ہوتا ہے ضروری، اوجب کا مطلب بہت ضروری. اس کو کہتے ہیں مبالغہ، اردو میں کہتے ہیں مبالغہ، یعنی کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں مبالغہ. اسی طریقے سے لفظ جیسے کبیر سے بنا ہے اکبر، صغیر سے بنا ہے اصغر، تو یہ بات ہم پر واجب نہیں بلکہ اوجب ہے کہ ہم آپ کی روحانی مہمان نوازی کریں، تاکہ جو معروضات اہل بیت ہیں وہ آپ تک پیش کر سکے، جو مقصد مجلس ہے وہ آپ تک ہم پہنچا سکیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. تو کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. یہ کون فرما رہا ہے؟ جو ہمارے آخری نبی یعنی حضرت محمد کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے. یہ وہ نبی کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ نے کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کے. ایک درود پڑھیں بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے اگر زحمت ہو تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ جو بعد میں اگر آنا چاہیں تو وہ پیچھے بیٹھ سکیں. ایک درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں آپ لوگ ذرا. چچا میاں آگے آ جائیے. صلوات پڑھی بر محمد وعلی تو آپ لوگ متوجہ رہیں انشاءاللہ.
اور دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اقلیت اکثریت پہ بھاری پڑتی ہے، یعنی ہمارے یہاں تعداد کا کوئی احترام نہیں ہے، ہمارے یہاں خاصیت ہونا چاہیے، یعنی کوانٹٹی نہیں کوالٹی کی ویلیو ہے۔ تو کہنے کا مطلب عزیزو ہے کہ آپ میری طرف متوجہ رہیں، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی رحمت کو تمام کر کے آپ کو مقصد مجلس تک پہنچا کر آپ کو گھر بھی پہنچوا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو کائنات کا وہ نبی کہ جس کو اللہ نے کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا، وہ کہہ رہا ہے، یعنی کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ نے اس کائنات میں رحمت بنا کے بھیجا، وہ کہہ رہا ہے کہ زینو، اپنی مجلسوں کو زینت دو، بے ذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ اس کائنات میں 1,24,000 نبی آئے، آپ کو چھوڑ کر تو بہت سے نبی تھے، آپ کسی کا بھی نام لے لیتے، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کہہ دیتے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو آدم کے ذکر سے۔ عجب نہ رسول آواز دے، اگر میں آدم کا ذکر کے لیے کہتا تو بات صرف آدم تک محدود ہو جاتی۔ توجہ ویزو، میں کہوں گا یا رسول اللہ ابراہیم جیسے نبی موجود تھے، موسیٰ جیسے نبی موجود تھے، عیسیٰ جیسے نبی موجود تھے، آپ کسی کی نبی کا بھی نام لے سکتے تھے، تو عجب نہ رسول آواز دیں، اگر میں بات آدم کی کرتا تو بات آدم تک ختم ہو جاتی، اگر میں بات موسیٰ کی کرتا تو بات موسیٰ تک ختم ہو جاتی، اگر میں بات عیسیٰ کی کرتا تو بات عیسیٰ تک ختم ہو جاتی۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ایسے کا نام لیا جائے کہ جس کا ذکر ہو تو آدم کا بھی ذکر ہو، کیونکہ علی کا ذکر ہوگا ابراہیم کا بھی ذکر ہوگا، علی کا ذکر ہوگا تو موسیٰ کا ذکر ہوگا، علی کا ذکر ہوگا تو عیسیٰ کا ذکر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کا ذکر ہوگا تو رسول کا ذکر ہوگا، علی کا ذکر ہوا تو خدا کا ذکر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھو۔ تو عزیزو رسول نے کہا کہ زینو مجالسکم بذکر، ایک درود پڑھیں پر محمد وآل محمد، بارے دیگر درود پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ دیکھیے جس طریقے سے جب گرمی ہوتی ہے تو گرمی میں پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جتنا آپ پانی پیتے رہیں گے آپ کو انرجی ملتی رہے گی، اسی طریقے سے آپ جب تک مجلس میں بیٹھے ہیں اگر آپ صلوات پیتے رہیں گے تو بطور کیمپا آپ کو طاقت ملتی رہے گی۔ ایک درود پڑھیں پر محمد تو ویڈیو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آدم جیسے نبی موجود تھے، ابراہیم جیسے نبی موجود تھے، موسیٰ جیسے نبی موجود تھے، آپ کسی بھی نبی کا ذکر کر سکتے تھے، آپ ہر مقام پر صرف علی کے ہی نام کو بیان کرتے ہیں۔ عجب نہ رسول آواز نادان، کیا کیا جائے اگر میں صرف آدم کی بات کرتا تو بات آدم تک ہوتی اور ختم ہو جاتی، بات ابراہیم تک ہوتی، ہر ایک نبی تک ہوتی اور بات وہیں پر ختم ہو جاتی، لیکن کائنات کا رسول اپنی زندگی کے ہر ایک موڑ پر عظمت امیر المومنین کو بیان فرما رہا ہے۔ لیکن افسوس عزیزوں کے لوگ علی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رسول کو سن تو لیے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے، کیونکہ اگر عمل ہوتا تو پھر یہ دوزخ کا وجود سامنے نہ آتا، کیونکہ رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جنت کو بنوایا لیکن دوزخ کو اللہ نے نہیں بنایا ہے، دشمنان علی نے بنوایا ہے۔ یعنی رسول کیا فرما رہے کہ اگر ساری کائنات محب علی ہو جاتی تو اللہ دوزخ کو نہ بناتا۔ اس کا مطلب عزیزو یہ ہوا کہ اگر کوئی دوزخ میں جا رہا ہے تو اللہ اسے نہیں بھیج رہا ہے بلکہ وہ دشمن علی میں جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تو بھی وہ رسول ہر لمحہ ہر مقام مولا کائنات کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ آپ لوگ میری طرف متوجہ رہیں، زیادہ چون چرا دائیں بائیں کریے مت ورنہ عبادت میں خلل ہوگا تو ثواب میں آپ کو پرتیشت کم ہو جائے گا۔
میں ہر ایک مجلس میں اس بات کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ جب عبادت میں بیٹھیے، عبادت کرتے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہیں. اگر آپ نے اس عبادت میں دائیں بائیں دیکھا تو جو آپ کو ملنے والا ہے وہ دائنے سے کوئی لے کر نکل لے گا. تو آپ لہٰذا ایک دم فرنٹ پر دیکھیے، اسٹیٹ دیکھتے رہیے، فوراً پھٹافٹ آپ اپنا جو اخذ ہے معروضات اہل بیت ہیں وہ آپ کو تاکہ ملتے رہیں. تو ابھی تو کائنات کے رسول نے کہا، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ ہر مقام پر ہر منزل پر علی کی فضائل کو بیان کر رہے ہیں لیکن لوگ برداشت ہی نہیں کرتے ہیں. رسول نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ساری کائنات کے دریا روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تب بھی عظمت اہل بیت اور عظمت علی کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو رسول وہ رسول کہ جو ہم سب کا نبی ہے، جو ہم سب کا آخری نبی ہے، اور وہ فرما رہا ہے، کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا اس بات کو بلکہ ہمارے رسول کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ پہچانو ذات علی کیا ہے. ایک درود پڑھیں بر محمد تو عزیزو رسول کائنات نے اس کے آگے ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے پچھلی مجلس میں ارشاد فرمایا تھا کہ رسول کائنات جب بھی خطبے دیتے تھے تو پہلے اللہ کی وحدانیت کو بیان فرماتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آپ لوگ بولتے رہیے، دیکھیں جب مجلس میں آ گئے ہیں تو آہ واہ تو بولنا ہی پڑے گا. اگر فرش پر اگر آپ بیٹھ گئے ہیں تو آپ کو جی ہاں حضور آہ واہ تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ خاموشی سے ہم بیٹھنے آپ کو دیں گے نہیں. ایک درود پڑھے بر محمد. تو رسول کی نگاہ میں مولائے کائنات کی کیا عظمت، توجہ عزیزو، کیونکہ رسول کی حدیث ہے نا اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی نگاہ میں مولائے کائنات کی عظمت تسلیم شدہ ہے. اب تاریخ سے تاریخ ملائیے. مرحوم مولانا فرمان علی صاحب قبلہ جو تفسیر قرآن جو مفسر قرآن جو ہیں اور ان کا ترجمے والا قرآن سبھی کے گھر میں ہوگا، مرحوم مولانا فرمان علی صاحب قبلہ مفسر قرآن جو چندن پٹی بہار سے بلونگ کرتے ہیں، ان کی ایک دینیات ہے کتاب جو ہم لوگوں نے بچپن میں پڑھی تھی. اس میں ایک واقعہ درج ہے اور بڑا خوب مولائے کائنات کی عظمت پر. میں نے دیکھیے حوالہ پہلے ہی پیش کر دیا ہے، ہوائی باتوں کو کرنے کا میں عادی نہیں ہوں. جو چیز پڑھو کہاں سے پڑھو پہلے بتاؤ یہ، تاکہ انسان کا ذہن مطمئن رہے اور وہ کسی بھی باتوں کو سکاراتمک طور سے لے. اب مرحوم مولانا فرمان علی صاحب قبلہ دنیات میں بیان فرما رہے ہیں کہ مولائے کائنات کی کیا عظمت ہے در نگاہ رسول، یعنی ہمارے نبی کی نگاہ میں علی کی کیا عظمت ہے. چچا ابھی سے آپ سونے لگے. ایک درود پڑھے بر محمد وآلہ. ایک درود پڑھے بر محمد وآلہ. تو عزیزو رسول کائنات کی نگاہ میں علی کی کیا عظمت ہے، یعنی نبی کی نگاہ میں علی کا کیا معیار ہے. کتاب دینیات، رائٹر مولانا مرحوم فرمان علی صاحب قبلہ مفسر قرآن چندن پٹی بہار. اب روایت میں درج عزیزو ہے اس دور کا دستور تھا کہ جب کوئی لشکر مدینے سے جنگ کرنے کے لیے مدینے کے باہر جاتا تھا تو اس دور کا یہ رواج تھا کہ پہلے قافلے کے لوگ اور جو سینک تھے جس کو کہا جائے وہ پہلے رسول کے در پر آ کر سلامی پیش کرتے تھے اور پھر جب جنگ سے واپس آتے تھے تو پھر رسول کے در پر سلامی پیش کرتے تھے. اب روایت سنیے کہ نبی کی نگاہ میں علی کی کیا عظمت ہے. اب لوگ جنگ کو گئے، جنگ کو واپس آئے، وہاں سے بطور دستور لوگ واپس آئے اور رسول کے خدمت میں آئے، یا رسول اللہ سلام علیکم. سب نے سلام کیا، رسول نے سلام جواب دیا. اب اس میں سے 10 میاں بالکل موڈ بنا کر آئے تھے کہ آج ہم علی کی برائی کو بیان کریں گے. اب دیکھیے نبی کی نگاہ میں علی کی کیا عظمت ہے. اب تمام لوگ جنگ سے واپس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے علی کو ہمارا قافلہ سالار بنا کے بھیجا، لیکن علی نے وہاں جا کر ایسی حرکت کی جو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. کہ میں نے حوالہ پہلے پیش کر دیا کہ ایک لفظ جو میں بول رہا ہوں وہ بالکل روایت میں لکھا ہوا ہے. رسول کائنات بغور دیکھ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا آیا،
दूसरे के बाद तीसरा आया, तीसरे के बाद चौथा आया, यहाँ तक कि 10 आते गए, अली की बुराई बयान करते गए। रसूल खामोश हैं, अली ने उनको बगौर देखा। अली ने जब अपनी गैस की निगाह से उन्होंने देखा, वो फौरन खामोश थे। नबी ने अली को देखा, अली ने उन सबको देखा। अब रसूल ने अली से सवाल किया, ऐ अली ये बताइए, ये जो कह रहे हैं वो सच है या जो नहीं कह रहे हैं वो क्या है? अब अली ने उनको गौर से देखने के बाद कहा, अब बताओ कि सच क्या है। तवज्जो दीजिए। अब अली ने जैसे ही गौर से देखा, उन्होंने हाथों को जोड़ के कहा, या नबी मुझे माफ कीजिएगा, हमने अली के बुग़्ज़ में सिर्फ ये बात कही। तवज्जो दीजिए। अब रसूल ने अली को देखा, उन सबको देख के कहा, याद रखो, अगर आज के बाद से कोई अली की बुराई करेगा तो याद रखना वो सिर्फ अली की बुराई नहीं होगी बल्कि वो रसूल की बुराई होगी। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। तो रसूल कायनात पूरी कायनात को एक पैगाम दे रहे कि याद रखो, अगर किसी ने ज़ाते अली से बुग़्ज़ रखा तो वो बुग़्ज़ सिर्फ ज़ाते अली तक नहीं बल्कि वो रसूल से बुग़्ज़ होगा। सिर्फ रसूल से ही नहीं बल्कि मौलाए कायनात के लिए रसूल कायनात ने गदीर के मैदान में अल्लाह से मुआहिदा करा लिया था कि अल्लाहुम्मा ज़ालिमन आला व आदिमन आदा वंसुर मन नसरा वख़्ज़ुल मन ख़ज़ला। यानी अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से मुआहिदा कर लिया था कि ऐ अल्लाह मियाँ, आप उसी को दोस्त रखेंगे जो अली को दोस्त रखे। ऐ अल्लाह तू उससे दुश्मनी रखना जो अली को दुश्मन रखे, तो उसकी मदद करना जो अली की मदद करे, और तू उसे जलील करना जो अली को जलील करे। ये कौन कह रहा है? ये कोई मौलाना नहीं बल्कि हमारे रसूल कह रहे हैं, हमारे नबी कह रहे हैं, जो हमारे आखिरी नबी हैं, जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिनको अपना हम आइडियल मानते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको अपना हम सब कुछ मानते हैं। वो रसूल कह रहा है कि याद रखो, अगर तुम्हारी निगाह में दुश्मन अली है और अली से दुश्मनी है तो वो रसूल से दुश्मनी होगी, वो खुदा से दुश्मनी होगी। एक सलावत पढ़ें बर मोहम्मद। तो भी जो कोई चाहता है कि अगर उसको दरे रसूल से कुछ हासिल हो, अगर वो चाहता है कि दरे रसूल से उसे कुछ दस्तयाब हो, तो उसे सबसे पहले दरे अली पर आना होगा। क्योंकि जब अली के दर पर आप आएंगे तो जब दरवाजे पर पहुंचेंगे तभी आगे एंट्री मिलेगी। क्यों? क्योंकि अली रसूल कायनात ने पहले कह दिया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हुदा व अलीयुन बाबुहा। तो वो रसूल अली के लिए हर एक मकाम पर अली के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को बयान करके हमें मैसेज दे रहा है कि पहचानो, अगर तुम कुछ भी रसूल से चाहते हो तो सबसे पहले दर अली पर आके तुम्हें हाज़िरी देनी होगी। अब ये है रसूल की निगाह में अज़मत मौलाए कायनात। लेकिन अफसोस अजीज़ों कि इस कायनात ने अज़मत अमीरुल मोमिनीन को न समझा। अगर ये कायनात अज़मत अमीरुल मोमिनीन को समझ लेती तो कभी भी लोग सिर्फ सलामी रसूल ना करते बल्कि रसूल की बताई हुई बातों पर अमल भी करते। लेकिन अफसोस अजीज़ों के लोगों ने अज़मत रसूल को ना समझा और अज़मत अली को भी ना समझा। देखिए मैं अभी मसाइब पे नहीं आ रहा हूँ, आप लोग मूड मत बनाइए, दुरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले। बस रिवायत को सुनते जाइए और रसूल की निगाह में अली की क्या अज़मत को है सुनते जाइए। अब दूसरी रिवायत, रसूल की आज की हमारी मजलिस का टॉपिक ही यही है कि रसूल की निगाह में अली की क्या अज़मत है। रसूल का मतलब हमारे नबी कौन, हज़रत मोहम्मद, उनकी निगाह में अली की क्या अज़मत है। अब इस रिवायत को मैं जो पेश करने जा रहा हूं, इस रिवायत को मैंने एक किताब में पढ़ा था और उस किताब का नाम इत्तेफाकन मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा, अगर बीच में आ गया तो इंशाल्लाह बता दूंगा। लेकिन ये किताब में ही रिवायत पढ़ी है, किसी से सुना नहीं है। अब मौलाए कायनात की अज़मत रसूल की निगाह में क्या है। अब देखिए कि अली की बहादुरी, अली का इल्म क्या है दर निगाह है रसूल अकरम। रिवायत कहती है कि मौलाए कायनात और रसूल कायनात दोनों हमराह हैं और साथ में चल रहे हैं। एक मकाम पर ऐसा वक्त आया कि लोगों को प्यास का गलबा हुआ। भाई जाहिर सी बात, अगर गर्मी में आप जा रहे हैं यहाँ से लखनऊ तक, तो आप चाहे कार से क्यों ना जाएं
تو سیتاپور موڑ تک پہنچتے پہنچتے تو آپ کو پیاس لگی جائے گی نا. مطلب سیتاپور لکھنؤ والا, ادھر نہیں, مطلب پیاس لگ جائے گی عزیزو. چچا توجہ فرمائیے گا. دیکھیے ماشاءاللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے جوانان شاید مجلس میں فرش پر کم بیٹھتے, لیکن ہمارے بزرگان فرش پر بیٹھتے ہیں, اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے اور انہیں صحت و تندرستی دے, اور ماشاءاللہ ان کو اللہ طولانی عمر عطا فرمائے. تو عزیزو, رسول کی نگاہ میں علی کا کیا معیار ہے؟ رسول کائنات مولا کائنات ساتھ میں جا رہے ہیں, ایک مقام پر جنگل آیا اور لوگوں کو پیاس لگی, اور ظاہر سی بات ہے جو صحابی جب ساتھ میں ہو تو پیاس کا غلبہ زیادہ ہی لگے گا. اب علی سے زیادہ پیاس صحابیوں کو لگ گئی. اب رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ فلاں کنویں سے لے کر پانی آؤ. تو اس میں سے ایک صحابی میاں کھڑے ہوئے کہنے لگا, یا رسول اللہ اس کنویں کے بارے میں تم نے بڑا خطرناک سنا ہے. جیسے مان لیجیے اگر یہاں پہ رات میں کسی کو کہا جائے فلاں قبرستان کے پاس چلے جاؤ, وہاں ایک کنواں ہے, پانی بھر کے لے آؤ, تو کسی کی ہمت پڑے گی؟ کہے گا جاؤ مولانا صاحب خدے جاؤ لے کر آؤ, ہم کو مت بجھاؤ بیچ میں. تو رسول اللہ سے صحابیوں نے کہا, تو رسول اللہ نے کہا جاؤ لے کر آؤ پانی. تو صحابیوں میں سے سب نے ہاتھ کھڑا کر لیا, یا رسول اللہ وہاں معاملہ بڑا گمبھیر, ہم نہیں جا پائیں گے. سب نے ہاتھ جوڑ لیا. تو رسول نے کہا جاؤ لے کر آؤ. ایک صحابی آگے بڑھا. اب روایت کا جملہ عزیزو دیکھیے کہ علی کی عظمت کیا ہے رسول کی نگاہ میں. اب صحابی آگے بڑھا, اس نے پانی کی ڈول کو لیا, کنویں میں ڈالا, پانی کی ڈول اوپر پھینک دی گئی. توجہ عزیزو, صحابی کی پانی کی ڈول اوپر آ گئی, پانی نہ ملا, ہاتھوں کو لیے ہوئے ڈول کے ساتھ رسول کی خدمت میں آیا, یا رسول اللہ نیچے ڈول پھینک رہا ہوں تو کوئی اوپر پھینک دے رہا ہے. توجہ عزیزو, اب مولا کائنات بغور اس جملوں کو سن رہے ہیں. ایک ایک صحابی جاتا گیا, یہاں تک روایت کہتی ہے کہ آخری صحابی جب اس کنویں کے قریب پہنچا تو ڈول تو واپس آئی لیکن صحابی واپس نہ آیا. اب رسول کائنات نے مولا کائنات کو دیکھ کے کہا, اے علی اب وہ لمحہ آ گیا ہے کہ یہ صحابیوں کے بس کا میدان نہیں ہے, اب علی کو جانے کی ضرورت ہے. روایت کہتی ہے مولا کائنات نے ڈول کو لیا, رسول کائنات کے سامنے علی کھڑے ہیں. علی کو رسول نے دیکھ کے دعائیں پڑھی. علی نے پانی کی ڈول کو لیا, کنویں کے قریب آئے, کنویں میں ڈالا, پھر ڈول کو واپس پھینک دیا گیا. اب علی نے کنویں کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے جناتو سن لو, میں وہ علی ہوں کہ جنہیں خیبر میں یہودی آج تک نہ بھول پائے, اور اگر اب علی کی ڈول واپس آ گئی تو تمہاری خاندان یاد رکھے گا کہ ذات علی کیا ہے. توجہ دیجو, اب علی نے کنویں میں ڈول کو ڈالا, پھر کنویں سے باہر آ گئی. اب مولا کائنات نے صحابیوں کو قریب بلا کے کہا, اے صحابیوں ڈول کو پکڑو, علی نیچے جا رہا ہے. اب روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات نے پانی کے ڈول کو لیا, کنویں کے اندر گئے, ایک چیخ بلند ہوئی, آواز بلند ہوئی, صحابی ڈرے کہ علی کو کیا ہو گیا. اب روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات اس کنویں سے 30,000 قبائل جنات کو مسلمان کر کے باہر نکلے. اب روایت کہتی جیسے ہی علی رسول کے قریب آئے, رسول نے علی کو دیکھا, صحابیوں کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہا یاد رکھو, سمجھ لینا تمہاری نگاہ میں جو عظمت رسول کی ہے آج سے وہی علی کی ہے. اگر تمہاری نگاہ میں علی دشمن ہے تو سمجھنا کہ تمہارا دشمن رسول بھی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. تو عزیز مولا کائنات نے جو بگڑیل تھے ان کو صحیح راستے پر لا کر پوری کائنات کو پیغام دے دیا کہ یاد رکھو اگر علی سے بھیڑو گے تو صراط مستقیم پر نہیں بھی ہوگے تو آ ہی جانا پڑے گا. تو وہ علی کی عظمت کو کون بیان کر رہا ہے؟ رسول. رسول نے ہر مقام پر ہر منزل پر عظمت مولا کائنات کو بیان کیا کہ پہچانو عظمت امیر المؤمنین کیا ہے, عظمت اہل بیت کیا ہے. مگر افسوس عزیزوں کہ اس کائنات نے اہل بیت کی عظمت کو نہ پہچانا. لوگ رسول کے در پر آتے تھے, سلام کرتے تھے, لیکن بعد میں جب بات آئے تو پلٹ جائیں. مطلب بھائی وہ نا زبانی ہو چاہنے والے, عملی نہیں ہو. اب جیسے میں کہوں کہ ہاں بھائی میں ان کا محب ہوں, لیکن پتہ چلے جب وقت آئے ساتھ دینے کا تو ہم پیچھے کھسک لیں. دیکھیے بچے آواز کر رہے ہیں, بچوں کا آواز کرنا اور اس ماحول میں آپ کے مجلس سننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میری طرف متوجہ ہیں اور آپ
نیند میں نہیں ہے اور آپ یہاں کسی اور چکر میں نہیں آئے، صرف مجلس سننے آئے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو بھی وہ رسول کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ نے کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا۔ وہ رسول کوئی عام رسول نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے اس کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر خلق کیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پہچانو علی کون ہے، جانو علی کیا ہے، پہچانو ذات اہل بیت کیا ہے۔ وہ نبی جو خود کہہ رہا ہے کنتو نبی آدمہ بین الماء والطین، ہم اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم آب اور گل کے درمیان تھے۔ یعنی کوئی عام رسول نہیں ہے، بلکہ وہ رسول کہہ رہا ہے کہ جب کوئی نہ تھا تب بھی نور محمد تھا۔ وہ محمد کہہ رہا ہے کہ پہچانو جب کائنات میں کچھ نہ تھا تو ذات محمد کا اس کائنات میں وجود تھا۔ وہ محمد کہہ رہا ہے کہ پہچانو۔ اگر کوئی محمد کی بات کو سنے اور عمل نہ کرے تو اس کا مطلب وہ کچھ بھی ہے صحابی رسول نہیں ہے۔ اگر رسول کی بات کو کوئی سن کر اگنور کر دے وہ کچھ بھی ہے مسلمان نہیں ہے۔ اگر رسول کسی سے کہیں کہ میدان میں جاؤ تو میدان میں جانا واجب ہے، میدان سے بھاگ آنا واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر رسول کہیں کہ تمہیں جنگ کے لیے تلوار لے کے جانا ہے تو جانا ہے، اگر رسول کسی سے کہہ دے کہ تم کو بستر پر سونا ہے تو وہاں پر سوال نہیں کرنا ہے۔ یعنی اگر رسول کسی سے کہہ دے کہ تمہیں آج بستر پر سونا ہے، اب جب رسول کائنات نے کہا کہ یا علی بستر پر سو جاؤ تو علی نے کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول نے کہا بے شک۔ اب اگر اسی مقام پر کوئی پہلے یہ سوال کرے کہ یا رسول اللہ میں سو تو جاؤں میری جان بچے گی کہ نہیں بچے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ اب روایت کہتی ہے رسول نے کہا کہ اے علی بستر پر سو جاؤ، علی بستر پر سو گئے۔ اب روایت کہتی ہے کہ جب علی بستر پر سو گئے تو علی کے قصائد کو حروف تہجی نے بھی بیان کیا، رسول نے بھی بیان کیا کہ علی کی عظمت کیا ہے، علی کا معیار کیا ہے، علی کی فضیلت کیا ہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ وہ بھی وقت آ گیا کہ جب رسول کائنات کے کہنے پر امیر المومنین بستر استراحت پر سو گئے تو حروف تہجی نے بھی علی کے قصائد کو بیان کرنا شروع کیا۔ وہ کچھ ان لفظوں میں کہا کہ الف نے کہا کہ اسد اللہ سو رہا ہے، بے نے کہا کہ باب العلم سو رہا ہے، تے نے کہا کہ تاجدار رسالت سو رہا ہے، سے نے کہا کہ ساقی کوثر سو رہا ہے، جیم نے کہا کہ جرار سو رہا ہے، ہے نے کہا کہ حیدر کرار سو رہا ہے، خے نے کہا خیبر کا فاتح سو رہا ہے، دال نے کہا داؤد کا وارث سو رہا ہے، زال نے کہا ذوالفقار کا مالک سو رہا ہے، رے نے کہا رہبر سو رہا ہے، زے نے کہا کہ زاہد سو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ حروف تہجی نے مولا کائنات کی عظمت کو بیان کرنا شروع کیا کہ سنو کون کون کن لفظوں نے کس طریقے سے علی کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا۔ جب علی بستر استراحت پر ہیں رسول کے حکم سے آئے تو رے نے کہا کہ رہبر سو رہا ہے، زے نے کہا کہ زاہد سو رہا ہے، سین نے کہا کہ سکون و اطمینان سو رہا ہے، شین نے کہا کہ سین نے کہا کہ سکون و اطمینان سو رہا ہے، صاد نے کہا کہ صادق سو رہا ہے، زاد نے کہا ذوفغن کا علم رکھنے والا سو رہا ہے، تو نے کہا کہ طاہر سو رہا ہے، تو نے کہا کہ طیب سو رہا ہے، زو نے کہا ظاہر کا جاننے والا ظاہر کا علم رکھنے والا سو رہا ہے، عین نے کہا کہ عالم سو رہا ہے، عین نے کہا کہ عالم سو رہا ہے، غیب نے کہا کہ غیب کا جاننے والا سو رہا ہے، لام نے کہا لسان اللہ سو رہا ہے، میم نے کہا ممبر کا مولا سو رہا ہے، نون نے کہا نبی کا وسیع سو رہا ہے، واو نے کہا کہ وسیع اللہ سو رہا ہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ حروف تہجی نے عظمت مولا کائنات کو بیان کرنا شروع کیا۔ یہ نے کہا کہ ید اللہ سو رہا ہے، زہرا نے کہا میرا شوہر سو رہا ہے، حسنین نے کہا میرا بابا سو رہا ہے، رسول نے کہا میرا وسیع سو رہا ہے، خدا نے کہا میرا ولی سو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو عظمت مولا کائنات کو حروف تہجی نے بھی اپنے لفظوں میں بیان کیا کہ جب مولا کائنات رسول کے حکم سے بستر پر گئے، یعنی رسول نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے قول کو سننے کے بعد چوں اور چہرہ نہ ہو تو وہ اصل میں صحابی رسول ہوتا ہے، وہ اصل میں غلام رسول ہوتا ہے، وہ اصل میں شیدائی رسول ہوتا ہے کہ جو رسول کے قول کو سن کر سوال نہ کرے۔ اگر اس مقام پر علی یہ سوال کر دیتے کہ یا رسول اللہ
کیا میں بستر پر سوؤں گا تو میرا کیا حال ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کچھ بھی ہو صحابی رسول نہیں ہو سکتا۔ صحابی رسول ہونے کی ایک سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول کے قول کو سننے کے بعد عمل کرتا ہے، نہ کہ سوالات کرتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی عزیزو کہ علی ہر مقام پر رسول کے لیے بطور ڈھال کھڑے رہتے تھے، اور رسول کائنات نے ہر مقام پر علی کی عظمت کو بیان کیا کہ پہچانو علی کا معیار کیا ہے، علی کی منزلت کیا ہے، علی کی عفت کیا ہے۔ مگر افسوس عزیزو کہ اس کائنات نے علی کی منزلت کو نہ سمجھا، اور اگر یہ کائنات عظمت علی کو سمجھ لیتی تو کبھی بھی اولاد علی پر اتنے ظلم نہ ڈھائے جاتے۔ لوگ در رسول تک آتے تھے، لوگ در اہل بیت تک آتے تھے، لیکن عظمت امیر المؤمنین کو نہ سمجھتے۔ گر سمجھتے تو کبھی بھی اولاد علی پر اتنے مصائب نہ ڈھائے جاتے۔ اولاد علی پر ظلم کا ہونا یہ اس بات کی دلیل عزیزو ہے کہ لوگ صحابی کے قول کو سنتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول نے پہلے ہی کہا تھا پہچانو کہ علی کون ہے، پہچانو حسنین کون ہے۔ رسول کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے خود کہا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور اگر کوئی انسان اس قول کو سننے کے بعد بھی حسین کو اپنا نہ مانے تو اس کا مطلب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ غلام نبی نہیں ہو سکتا، وہ شہدائی رسول نہیں ہو سکتا۔ بس عزیزو میں اپنی بات کو ختم کر دیا اور آپ کی رحمت کو تمام کر دیا میں نے۔ ہاں عزیزو، آج محرم کی 8 تاریخ ہو چکی ہے۔ عزیزو دیکھیے، فضائل میں آپ نے بولا نہ بولا میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن مصائب ایک ایسی چیز عزیزو، آپ محسوس کریں کہ اگر آپ کے گھر میں ایک دن میں صرف ایک لاشا نکل جائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ مگر ہائے غربت حسین کہ ایک ہی دن میں حسین کے گھر سے 18 جوانان بنی ہاشم کا جنازہ نکل رہا ہے۔ حسین یکے بعد دیگرے لاشیں خیمے میں لا رہے ہیں۔ ہاں وادارو، جب کربلا کے میدان میں سارے اصحاب و انصار شہید ہو گئے، وہ بھی لمحہ قریب آ گیا کہ جناب علی اکبر مولا حسین کے قریب آتے ہیں۔ آنے کے بعد آواز دیتے، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ روایت کہتی ہے حسین نے کبھی دائیں دیکھا، حسین نے کبھی بائیں دیکھا۔ حسین نے تڑپ کے کہا، میرے لال، کیا کوئی ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ حسین خاموش تھے۔ وہ بھی لمحہ قریب آیا، حسین کہتے، میرے لال اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر جانے سے پہلے اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لو۔ ہاں ودارو اکبر خیمے میں آئے، آنے کے بعد آواز دیتے، پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، آخری سلام قبول ہو۔ جیسے ہی زینب نے سنا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، میرے لال اکبر، کیا تمہیں 18 برس اسی لیے پالا تھا تاکہ تم عالم غربت میں ساتھ چھوڑ دو؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ زینب کہتی، اے میرے لال، تجھے 18 برس اس لیے پالا تاکہ عالم غربت میں ساتھ چھوڑ جاؤ۔ ہاں بدر اکبر ایک بی بی کے قریب آئے، آنے کے بعد کہتے، اما رباب آخری سلام، فروا آخری سلام، سکینہ آخری سلام، اما لیلا آخری سلام قبول ہو۔ اکبر ایک بی بی سے خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے۔ اکبر خیمے سے باہر آئے، آواز دیتے، بابا بابا آخری سلام، بابا خدا حافظ۔ حسین نے اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا۔ اکبر مقتل میں آتے، جنگ کرتے جاتے ہیں، مگر 3 روز کا بھوکا پیاسا اکبر کب تک جنگ کرتا؟ ہاں بدر ادھر حسین نے لیلا کو قریب بلایا، آواز دی، لیلا جا کے مصلی عبادت پر اپنے لال
لال کے لیے دعائیں کرو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ماں کی دعائیں بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ روایت کہتی ہے حسین نے جیسے ہی کہا لیلا مصلی پہ آ کے دعا کرنے لگی۔ اسی درمیان اکبر خیمے میں واپس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں بابا اگر ایک قطرہ آپ مل جائے، اے بابا میں ان ظالموں کو بتاؤں بنی ہاشم کے شیر کیسے ہوتے ہیں۔ حسین نے کہا میرے لال پانی تو نہیں ہے، اپنی زبان کو میرے دہن میں دے دے۔ اکبر نے زبان کو حسین کے دہن میں دیا، فوراً باہر کھینچ لی، تڑپ کے کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ روایت کہتی حسین نے کہا میرے لال پانی تو نہیں ہے۔ اکبر خیمے سے چلے، مقتل میں آئے، جنگ کرتے جاتے ہیں۔ ہاں بتا دو، روایت کہتی وہ لمحہ قریب آیا، ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا، اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دیتے ہیں بابا آخری سلام قبول ہو۔ حسین اکبر کی طرف چلے، روایت کہتی حسین اکبر کے پاس ایسے پہنچے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے قریب گھٹنیوں کے بل جاتا ہے۔ حسین کبھی دائیں گرے، حسین کبھی بائیں گرے، اکبر کے قریب آئے، اکبر کے سینے پہ ہاتھ تھا۔ حسین نے سوال کیا میرے لال سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ اکبر کہتے ہیں بابا ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا کہ برچھی کا پھل ٹوٹ گیا۔ حسین کے لال نے اپنا ایک آنکھ ہاتھ پہ رکھا تھا۔ حسین نے سوال کیا میرے لال دوسرا ہاتھ آنکھ پہ کیوں رکھا ہے؟ اکبر نے کہا میرے بابا میری آنکھ میں تیر پیوست ہے۔ روایت کہتی حسین نے کہا سے تیر نکالا، وہ بھی لمحہ قریب آیا۔ روایت کہتی حسین نے اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا چاہا مگر برچی کا پھل نہیں نکلتا۔ حسین نے پہلی مرتبہ کہا یا علی مدد، برچی کا پھل نہ نکلا۔ حسین نے دوسری مرتبہ کہا یا علی مدد، برچی کا پھل نہیں نکلا۔ حسین نے نجف کا رخ کر کے کہا بابا یا علی مدد۔ حسین نے اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا چاہا، برچی کے پھل کے ساتھ اکبر کا کلیجہ۔ حسین تڑپ کے گریہ کرنے لگے۔ وہ بھی لمحہ آیا، حسین اکبر کے جنازے کو اٹھا نہیں پاتے، آواز دیتے بچوں آؤ اکبر کے لاشے کو خیمے تک لے چلو۔ ہاں ہزاروں لاشیں اکبر خیمے میں آیا، تمام بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ زینب و کلثوم تڑپ کے گریہ کرنے لگی۔ لیلا نے تڑپ کے کہا اے میرے لال تو بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ خیام حسینی میں کوہرام برپا ہو گیا۔ واہ اکبرا واہ اکبرا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بے قضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار اللہ تجھے محمد وال محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ بار اللہ تجھے محمد وال محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بار اللہ تجھے محمد وال محمد کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار اللہ تجھے محمد وال محمد کا ہماری ذاکری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ بار اللہ تجھے محمد وال محمد کا واسطہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منی انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔